اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام انا لأمراء الکلام۔ توفیق الہی سے آج ہم جس کتاب کی مطالعے کا اور دروس کا آغاز کر رہے ہیں، بعد از قرآن، بعد از فرامین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پر عظمت ترین کتاب ہے جسے دنیا نہج البلاغہ کے نام سے جانتی ہے۔ نہج البلاغہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا۔ اس کے چونکہ جیسا کہ اکثر حضرات جانتے ہیں 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ کلمات کسار پر مشتمل ہے، ایک حصہ مکتوبات پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے۔ ہماری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس پوری کتاب کا ایک دورانیہ اس انداز میں مکمل کر سکیں۔ آج 15 رمضان 1442 ہجری ہے، یوم ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام ہے، اور ہم نے اسی مناسبت سے آج اس کا آغاز کیا ہے کہ یوم میلاد مسعود امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے مومنین کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں اپنی طرف سے یہ ایک تحفہ پیش کریں کہ نہج البلاغہ کو اردو زبان میں ہم بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ، جیسا کہ آپ اکثر حضرات جانتے ہیں کہ پہلا درس ہمارا خود اس مصنف اور مؤلف کتاب کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کا مؤلف کس شخصیت کا مالک تھا، کیسا تھا۔ اس کو بھی ہم انشاءاللہ اسی ترتیب سے چلائیں گے۔ آج کے درس میں ہم اس کے مؤلف جناب سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں رہنے والے تھے، کہاں پڑھا، علمی شخصیت کیا تھی۔ 1-2 دن انشاءاللہ ہمارا خود ایک کتاب نہج البلاغہ کے بارے میں ہوگا۔ انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے، اس پر کتنا کام ہوا، کس نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے اصل کتاب کو پڑھنا۔ 2-4 چیزیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں تاکہ بار بار وہ نہ بتانا پڑے۔ ہم انشاءاللہ اس میں نہج البلاغہ کا جو عربی متن ہے وہ سارا پڑھیں گے، تاکہ بعض احباب جو عربی نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی ایسی کتاب ہو جس پر اعراب لگے نہ ہوں، تو ان کے لیے بھی ہم کسی حد تک معاون بن سکیں۔ لیکن سب سے بڑا مقصد جو اس کا ہے عربی متن کا وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جو امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، ہم ان کو اپنی زبان پر لیں گے تاکہ اس سے ہمیں ایک روحانی فائدہ ملے۔ باقی جہاں تک انشاءاللہ ترجمے کی بات ہے، ہم بددیانتی نہیں کرنا چاہتے کسی بھی قسم کی۔ مین جو ترجمہ ہوگا وہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا، ہم اصل ترجمہ وہ لیں گے۔ البتہ پھر ہم اس کی شرح، دیگر جو شروحات ہیں اور اس کے بعد جو عربی الفاظ دقیق ہیں، اس میں ہم دیگر کتب سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ مین ہم نے اس کو لینا ہے۔ مؤلف کتاب نہج البلاغہ جناب سید شریف رضی کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ بغداد میں یہ بیسیکلی رہنے والے تھے۔ ان کا پورا نام محمد، اصل اسم نام محمد ہے، کنیت ابو الحسن ہے،
اور پھر رضی شریف نزی کے نام سے یہ معروف ہوئے۔ خوب، سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت باسعادت ہے 359 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوتی ہے 406 ہجری میں۔ تو ٹوٹل ان کی جو عمر مبارک ہے وہ 47 سال ہے، اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چھوٹے بھائی تھے۔ نہج البلاغہ کی تالیف جو تاریخ میں لکھا وہ ہوتی ہے سن 400 ہجری میں، تو ابھی چل رہا ہے 1442، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1042 سال پہلے تالیف کی ہوئی کتاب نہج البلاغہ کا، جس کو آج بھی جو پڑھتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل تازہ اور حالات حاضرہ کے مطابق ہے، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، ورنہ اس کی اصل تالیف جو ہوئی ہے وہ 1442 سال پہلے، یعنی 400 ہجری میں اس کو مکمل کیا، جیسا کہ انہوں نے خود اختتام میں یہی لکھا کہ رجب کا مہینہ ہے اور 400 ہجری ہے کہ اس کی تالیف مکمل ہوئی۔ سید شریف رضی، پوری توجہ کے ساتھ، ان کے والد گرامی کا نام سید حسین تھا، آل ابی طالب، جیسے عربوں میں ہوتے ہیں نا خاندان، فیملی، فلاں آل سے فلاں سے، آل ابی طالب سے ان کا تعلق تھا۔ فقط 6 واسطے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، صرف 6 واسطوں کے ساتھ، یعنی اتنے قریب۔ اور ان کی جو والدہ گرامی ہیں ان کا 4 واسطوں سے فقط چوتھے نسب پر وہ جا کر امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد سے ان کا نسب مل گیا، ان سے منسوب ہو گئی۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سید شریف رضی ان کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نسب سے اولاد سے ہوئے، اور ان کی والدہ گرامی قادر وہ امام زین العابدین امام علی بن الحسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو جو ان 2 معتبر اور شریف انساب سے پیدا ہو، ظاہر ہے کہ وہ سید رضی اور سید مرتضیٰ ہی بنے گا، کچھ اور نہ بنے گا۔ سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی قادر سید حسین رحمت اللہ علیہ، جن کا سلسلہ نسب بھی لکھا ہے بعض حضرات نے کہ حسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بس یہی واسطے ہیں، اور یہ جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ خوب، ان کے والد گرامی قادر سید حسین رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کی بہت محترم اور بڑی معزز شخصیت تھے، جن کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا کہ وہ اس زمانے جب دور عباسیوں کا چل رہا تھا تو وہ اس زمانے میں شاید کوئی ایک سلسلہ تھا کہ کوئی نقیب مقرر ہوتا تھا۔ نقیب اس زمانے میں یوں ہوتے تھے کہ اس کا کام ہوتا تھا حدود الہیہ کا اجرا کرنا، باقی شرعی مسائل دیکھنا، اپنے خاندان اور نسب و نسب کو محفوظ کرنا الاخری، یعنی گویا اس زمانے کے حساب سے وہ کوئی سرکاری پوسٹ ہوتی تھی، کہتے تھے کہ فلاں نقیب ہے۔ تو ان کے والد گرامی قادر جناب حسین بن موسیٰ، جو کہ میں نے گزارش کی آل ابی طالب میں سے تھے، وہ بھی نقبا میں سے تھے، یعنی قاضی ہوتے تھے یا امور حج وغیرہ ان کے ذمے ہوتے تھے، یہ عباسی خلفاء کے دور میں۔ خوب،
سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ، پھر اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ بعد میں ایک دور آتا ہے اور سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی قدر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر وہ چند سال گرفتار رہتے ہیں، پھر اس گرفتاری سے جب رہائی ملتی ہے تو واپس ان کو نقابت دی جاتی ہے کہ آپ نقیب ہیں، تو انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، چونکہ انہوں نے 97 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ تو اس میں پھر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وہ نقابت بجائے سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سید شریف رضی کے حوالے کی تھی، اور سید شریف رضی ایک لمبے عرصے تک نقیب رہے، اور پھر یہ فقط اس کے آگے یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے ان پر مقالے لکھے ہیں کہ ان کی نقابت کا دائرہ فقط بغداد تک محدود نہیں تھا بلکہ اور شہروں تک بھی پھیل گیا تھا، اور بڑے بلند مرتبہ وہ قاضی اور نقیب الاخری بہت عمدے تھے۔ خوب، سید شریف رضی کم لوگ جانتے ہیں کہ خود بہت بڑے شاعر تھے، خود بہت بڑے لکھاری تھے، اور آپ جب دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے نہج بلاغہ پر جرح و تعدیل کی ہے، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام خود سید رضی کا ہے، امام علیہ السلام کا ہے ہی نہیں، جہاں ان کو اختلاف ہوتا ہے مثلا۔ لیکن بہرحال اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے لکھاری انشاء پرداز ہے، چونکہ عام بندہ تو اس لیول کی تحریر لکھ ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی اتنا ادیب ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ بیک وقت شاعر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے۔ گزارش کروں گا کہ ان کی بہت ساری کتابیں بہرحال موجود ہیں جن میں لکھا۔ سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور نکتہ آپ کو یوں بیان کروں، وہ یہ ہے کہ یہ اہل سنت علماء کرام کے پاس بھی پڑھتے رہے اور اپنے شیعہ علماء کرام کے پاس بھی پڑھتے رہے۔ شیعہ علماء کرام میں جو سب سے معروف استاد ہیں ان کے، وہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ ہیں، اور یہ دونوں بھائی سید رضی اور سید مرتضیٰ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے شاگردان میں سے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ وہ بھی بڑا ضروری ہے، اس نقطے کو شیعہ حضرات نے بیان نہیں کیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو اثنا عشری نہیں ہے، شرح ابن ابی آپ جانتے ہیں نہج بلاغہ پر، اس نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اس کے مطابق کہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور میں اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے پاس تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ امام حسن اور امام حسین ہیں، اور مجھے کہا کہ شیخ آپ ان کو فقہ کی تعلیم دیں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ظاہر جب میری آنکھ کھل گئی، حیران پریشان، اور مجھے اس کی کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سیدہ کائنات میرے پاس ہیں اور مجھے کہیں کہ تم حسن و حسین کو فقہ کی تعلیم دو۔ وہ کہتے ہیں بہرحال میں پریشان ہوا، صبح نماز صبح پڑھی، اس کے بعد آپ نے درس میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک خاتون جس کا نام فاطمہ بنت ناصر تھا، جو ان دو بھائیوں کی والدہ تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اس کے والد کا نام ناصر تھا، وہ آئیں اور اس کے ساتھ سید رضی اور سید مرتضیٰ تھے، اور اس نے مجھے یہی کہا کہ یہ دو بھائی دو بیٹے آپ کے پاس میں لائے ہوں تاکہ آپ ان کو تعلیم فقہ دیں۔ تو شیخ مفید فرماتے ہیں پھر مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی کہ بی بی نے جو مجھے رات کو فرمایا تھا کہ یہ میرے بیٹوں کو تعلیم دو، وہ یہ والی فاطمہ تھی، اور ان کے بیٹے یہ سید مرتضیٰ اور سید رضی تھے۔ اب آقا جان ہم اگر تھوڑا روحانی سلسلے کو سامنے رکھیں تو ان دو بھائیوں کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو بی بی طاہرہ نے اپنا بیٹا کہہ کر خطاب کیا سید شیخ مفید کو۔
ان کی عظمت کے لیے میرا خیال اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ خوب، اس کے بعد ان کے دیگر اساتذہ کے کافی کے نام ذکر ہوئے ہیں، خیر ہمیں وہاں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو مقالہ جات ہیں آپ ان سے دیکھ سکتے ہیں، ان پر کافی لوگوں نے کام بھی کیا ہے۔ خوب، سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے گزارش کی کہ خود بیک وقت فقیہ بھی تھے، علم کلام کے ماہر بھی تھے، اور بہترین شاعر بھی تھے، بہترین لکھاری تھے، مصنف تھے، متکلم تھے، اور یہ ان کا ذوق ہے۔ آپ جو لوگ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سید شریف رضی کو بس کہیں سے کچھ مل گیا اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے سال 2 سال میں لکھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے خود، ان کا آپ مقدمہ پڑھیں، ان کے آخر میں دیکھیں کہ انہوں نے جو یہ جمع کیا ہے مختلف حوالوں سے جمع کیا ہے۔ ایک ہی بات کو بسا اوقات انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں ایک ہی بات کو 2-3 عبارتوں سے نقل کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا، چونکہ راوی مختلف تھے، کسی نے کہا کہ مولا کائنات کا یہ فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے، کسی نے کہا ان الفاظ کے ساتھ ہے، تو سید رضی نے بکمال دیانت جیسے جس نے کہا تھا اس کو ویسے ہی نقل کیا، اپنی طرف سے اس میں کوئی قطع و برید نہ کی، اور پھر جگہ چھوڑتے رہے۔ چونکہ ظاہر ہے ان کی عمر کم تھی، ٹوٹل 47 سال ان کی عمر تھی، ادھر 21 سال کی عمر میں ان کو نقابت کا منصب بھی مل گیا تھا، تو ظاہر ہے وہ سارے سلسلے بھی دیکھنے تھے، ادھر یہ بھی دیکھنے تھے، تو بیک وقت سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو لاتے رہے۔ خوب، اب ممکن ہے آپ طلبہ میں سے کوئی بندہ یہ سوال کر لے کہ جناب جب شیخ مفید جیسا بندہ موجود تھا تو ان کو کسی دیگر فقہ کے عالم کے پاس پڑھنے کیا ضرورت تھی؟ تو بھائی وہ زمانہ تھا بادشاہوں کا، اس زمانے بادشاہوں کے درباروں میں بڑے بڑے علمی مناظرے ہوتے تھے، ہر فقہ کے لوگ آتے تھے، تو اس کی بیسک یہی تھی کہ یہ مختلف لوگوں کے پاس، مختلف علماء کے پاس جا کر اس لیے پڑھتے تھے تاکہ وہاں سے انہی کے پاس پڑھ کر اگر کسی مناظرے میں ان کے کسی نظریے کو رد کرنا ہو تو خود ان کو پڑھا ہو ان کے پاس، تو جا کر وہ صحیح مانے میں اس کو، چونکہ کسی بھی مخالف کی دلیل کو یا مدعا کو اس کے اپنے نظریات کے مطابق رد کرنا وہ زیادہ مضبوط پہلو ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے حساب سے اس کو رد کرے، تو یہ ایک فلسفہ تھا۔ خوب، سید رضی رحمت اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے، وفات ان کی ہوتی ہے 406 ہجری میں۔ اب ہم خود بھی الحمدللہ کالمین کئی دفعہ گئے ہیں، وہاں کالمین جو حرم کی حدود ہے، جو بڑی دیوار ہے جہاں حرم کی انٹری ہوتی ہے، اس کے باہر کر کے مقبرہ وہاں بنا ہوا ہے، ہم بھی جاتے ہیں فاتحہ کے لیے، لیکن خود سید رضی کے مدفن میں بہت اختلاف ہے۔ مقبرہ کالمین میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جگہ خراب ہو گئی تھی، گھر میں دفن ہوئے تھے، بعد میں ان کو حرم امام موسیٰ علیہ السلام کے اندر دفن کیا گیا، بعض کہتے ہیں نہیں جی ان کو کربلا جا کر وہاں دفن کیا گیا، لیکن بہرحال ہم نے جو خود دیکھا ہے ان کا جو مزار ہے وہ ہمیں فقط کاظمین میں ملا ہے، کہیں اور نہیں ملا۔ اب وہ اختلاف مدفن کے بارے میں بہرحال موجود ہے، جیسے کہ میں نے گزارش کیا، بعض لوگوں نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا، لیکن یہ بہرحال اپنے مقام پر مدفن ہے۔ خوب، سید رضی رحمت اللہ علیہ کا ایک پہلو جو میں نے آپ گزارش کی کہ یہ نقیب تھے، بنو عباس کا دور تھا، عراق پر آل بویہ کی حکومت تھی، اور بہرحال سید رضی اس زمانے کے حساب سے اس حکومتی حلقوں میں بہت معتبر تھے، ان کی نقابت میں نے گزارش کی کہ بہت زیادہ تھی، اور پھر جب ان کے والد گرامی کو گرفتار کیا تو پھر میں نے گزارش جب چھوڑا، پھر انہوں نے کہا نقیب بنے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سید رضی کو 21 سال میں بہرحال نقیب بنایا۔ ایک اور کام جو سید رضی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے معروف ہے وہ یہ ہے
کہ سید رضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس بغداد میں ایک مکان لیا، اپنا تھا یا کسی سے لیا، اس مکان کو باقاعدہ ایک مدرسے کی شکل دی اور دار العلم یہ ان کے اس مدرسے کا نام تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس دارالعلم میں انہوں نے جو ضرورت کی کتابیں تھیں، لیکن اب مزے کی بات ذرا سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ کتابوں کے علاوہ باقی جو ضروریات ہوتی ہیں طلبہ کی، وہ ساری انہوں نے اسی مکان میں رکھ دی۔ ایک اس کی جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا یہ ایک سٹور، ایک مخزن، وہاں وہ ساری کتابیں مجھے جو باقی چیزیں رکھ دیں۔ عبد السلام بن حسین بصری اس نام کا ایک بندہ تھا، اور وہ جو سٹور تھا اس کی چابیاں اس کے حوالے کی اور ان کو کہا کہ بھئی یہ سٹور تمہارے پاس ہے، جو چیز تمہیں یہاں سے ضرورت ہو وہ تم خود یہاں سے لے لینا۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بغداد میں باقاعدہ پہلا دینی مدرسہ وہی دار العلم تھا جسے سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ نے تشکیل دیا۔ البتہ بعض حضرات خواجہ نظام الملک طوسی کے بھی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہیں اصل میں وہ تھے جن کی وفات پھر 485 میں کے باقاعدہ مدرسہ انہوں نے بنایا تھا۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ خوب، سید رضی رحمت اللہ علیہ نے جو کتابیں کچھ انہوں نے تصنیف کی، کچھ تالیف کی، کچھ کا ترجمہ کیا، مختلف ہیں۔ تقریباً نہج البلاغہ کے علاوہ 20 کتب ملتی ہیں جن کے نام لوگوں نے تحقیق کیے، ہمارے پاس سامنے ہے کہ وہ کتابیں جناب سید رضی رحمت اللہ علیہ کی ہیں۔ نہج البلاغہ یہ تو معروف ہو گیا، خصائص الائمہ، حقائق التنزیل، مجاز القرآن الاخری، اور بھی تقریباً کوئی 20 کے قریب کتب ہیں، تلخیص البیان، دیوان شعر، اس طرح کی جو سید رضی رحمت اللہ علیہ نے تالیف و تصنیف فرمائی ہیں۔ تو اس عظیم القدر سید کی یہ علمی کاوش جو میں نے گزارش کی کہ 1042 سال ابھی گزر چکا ہے، یعنی 42واں چل رہا ہے، اور یہ کتاب اسی کی اسی طرح ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہم بیان میں بتائیں گے کہ اس پر کتنی شروحات لکھی گئیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے کیا ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ تو آج کا جو پہلا درس جو ہم یوں بیان وہ یہ تھا کہ ہم فقط اتنا بتا سکیں کہ سید رضی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کیا تھی۔ میں اس نہج البلاغہ کے آغاز کرنے پر میں سمجھتا ہوں دیانتداری کا تقاضا ہے کہ جن لوگوں نے میری تشویق کی، جن لوگوں نے مجھے بار بار اس کام کرنے پر آمادہ کیا، میری حوصلہ افزائی کی، بار بار یاد دہانی کری کہ آپ کریں، ان میں مرکز افکار اسلامی کے سربراہ جناب علامہ مقبول حسین علوی صاحب دامد اللہ العالی، جامعۃ الکوثر سے برادر معظم جناب علامہ شیخ انور النجفی دامہ عزہ، اور ہماری آئی ٹی ٹیم کے سربراہ برادر گرامی قدر جناب علی عمران جعفری صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، میری تشویق کی، بار بار کہا، اور الحمدللہ میں اس کام کو آج شروع کر رہا ہوں۔ اب آپ حضرات جتنے بھی مولا کائنات امیر المومنین سے عشق و محبت کرنے والے ہیں، میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پوری کتاب کو مکمل کر سکیں، اس کو پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس پر پھر عمل بھی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔